میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ. ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ ریجنل وار میں کنورٹ ہو سکتی ہے, فل فلیج وار اگر ہوتی ہے اسرائیل اور ایران کی, تو پھر ہمارے پہ کیا اثرات ہوں گے؟ ریجنل وار میں کنورٹ ہو سکتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. آئی ایم سوری میں اپنے چکر میں پڑ گیا تھا. تھینک یو فار ہیونگ می. ریجنل وار تو ہو رہی ہے جی, لیکن ابھی جو یہ اٹیک ہوا ہے اسرائیل کی طرف سے, اسرائیل نے شروع میں تو بہت بڑی بات کی تھی نا, اس نے کہا تھا ہم بہت پینفل اٹیک کریں گے ایران کے اوپر, اور پھر امریکہ کی طرف سے ان سے کہا گیا تھا کہ آپ اسٹریٹجک ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کریں, نیوکلیر انسٹالیشنز پہ نہ کریں, انرجی انفراسٹرکچر پہ نہ کریں. تو انہوں نے ایکچولی اتنی بات مانی, رات کو وائٹ ہاؤس کو بتا دیا, اور پھر اٹیک جو ہے وہ صرف ڈیفینس انسٹالیشنز پہ ہوا. صرف ڈیفینس انسٹالیشنز پہ اٹیک کی شروعات جو تھی وہ ایران نے کی تھی. حالانکہ اگر آپ پہلے دیکھیں, چاہے غزہ ہو چاہے لیبنن ہو, اسرائیل تواتر کے ساتھ پاپولیشن کو ہٹ کرتا ہے, سول سینٹرز کو ہٹ کرتا ہے, ہاسپٹل, سکولز, پناہ گاہیں, جو سیف ہیونز کریٹ کیے گئے ہیں ان کو ہٹ کرتا ہے. لیکن ایران نے غزہ میں ڈاکٹر صاحب, غزہ میں بھی اور لیبنن میں لیبنان میں, لیکن وہاں پہ وہ تو دیکھیے they have this thing at the back of their mind because وہاں پہ ٹنلز ہیں, وہ ٹنلز جی, انہوں وہ نے دیکھیے یہ جو ٹنلز اور ہیومن شیلڈ, اب تو امریکہ نے بھی ریجیکٹ کر دیا اسرائیل کا یہ کہنا کہ ہیومن شیلڈ کو وجہ سے وہ پاپولیشنز پہ اٹیک کرتے ہیں, کیونکہ جتنے بچے اس میں مارے گئے ہیں, آپ سمجھیے کہ اگر اس کو آپ سوچنے کی کوشش کریں تو کوئی 2-3 بسیں بھری ہوئی اسکول بچوں کی روز مرتی ہیں, اور جو انجرڈ ہیں یا جو ان اٹینڈڈ ہیں یا جو ہاتھ پاؤں جن کے کٹ گئے ہیں, ٹوٹ گئے ہیں, ان کی تو تعداد بے انتہا ہے. جو مطلب لوگ کہتے ہیں کہ 10 سال لگیں گے صرف غزہ کا ملبہ اٹھانے میں, صرف ملبہ اٹھانے میں. تو ریکنسٹرکشن کب شروع ہوگی؟ تو ایک جو ٹاکسک ایسکیلیشن تھی, یا جس کو UN نے کہا سکننگ ایسکیلیشن ہے, وہ تو نہیں رک رہی. لیکن یہ ضرور ہوا ہے کہ ایران پہ واپسی حملہ کرتے ہوئے جو اسرائیل کے لیے تھوڑا ایگو کا بھی ایلیمنٹ تھا, اسے ایک جواب بھی دینا تھا, وہاں کچھ اسٹریٹجک ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا گیا. اور ایران کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے اسرائیلی شہروں پہ کیا, جو میرے خیال ہے کہ غلط ہے, کیونکہ کوئی بھی اموات نہیں ہوئی تھی. اس اٹیک میں 2 سولجرز مرے, اور انہوں نے اپنی ایئر سرویلنس کو ایکٹیویٹ کیا ہے. دیکھیے جو آپ کہہ رہے ہیں نا ریجنل وار, اگر اسرائیل, ایک منٹ رکیے گا, لیکن ریجنل وار پہ جانے سے پہلے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا اسٹریٹجی ہے کہ ایران پہلے بتاتا ہے کہ جناب میں یہاں پہ اٹیک کرنے لگا ہوں, اور اسرائیل پہلے بتاتا ہے کہ میں آپ پہ اٹیک کرنے لگا ہوں. واٹ از دی اسٹریٹجی؟ دی اسٹریٹجی از سمپل کہ کنٹرولڈ ایسکیلیشن, پوسچرنگ. مطلب آپ ہیڈز اپ کیوں دیتے ہیں؟ آپ ہیڈز اپ اس لیے دیتے ہیں کہ آپ پوسچرنگ کرتے ہیں, جیسے نیوکلیر پاورز ایک دوسرے کے ساتھ ہاٹ لائنز ہوتی ہیں نا جی, تو اسی طرح یہ پوسچرنگ ہے. اسرائیل بھی ایک پوسچرنگ کرتا ہے کہ دیکھیے اس حد سے نہ بڑھے, ہم یہ بھی کر سکتے ہیں, اور ایران بھی وہ پوسچرنگ کرتا ہے. اب ایران کے لیے اس سے زیادہ آگے بڑھنا بہت مشکل ہے, کیونکہ اس کی سسٹینیبلٹی بہت مشکل ہے. ایران کی سسٹینیبلٹی کا مطلب ہوگا کہ اس کو اوپنلی سپورٹ آئے رشیا کی طرف سے, یا سپورٹ آئے چائنا کی طرف سے. ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کی ہم کم بات کرتے ہیں. فار ایگزامپل جو نارتھ کورین ٹروپس ہیں وہ رشیا گئے ہیں ٹو ہیلپ رشیا اگینسٹ یوکرین. بیلاروس جو اب کے تھا, ہمارے یہاں بھی وہاں کی ریپرزینٹیشن آئی تھی, بیلاروس انڈر سینکشنز ہے کیونکہ اس نے رشیا کو بیسز دیے یوکرین پہ حملہ کرنے کے لیے. تو یہ جو ہم سوچ رہے ہیں نا کہ یہ ریجنل وار ہے, آؤٹ سائڈ دس ریجنل وار جو ایک اور جنگ ہے جو 2 سال سے چل رہی ہے, اس کی وجہ سے دنیا میں ہمیں کوئی صف بندی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے, اور یہ صف بندی خطرناک ہے. دوسری اہم بات یہ کہ ہو سکتا ہے کہ آپ ٹٹ فور ٹیٹ نہ دیکھیں. اس وقت تو اسٹریٹجک ریسٹرینٹ کے ساتھ ایک حملہ کرتا ہے, دوسرا حملہ جواب دیتا ہے. اگر ایران اس جنگ کو سی لینز پر لے جاتا ہے اور راستے بند کر دیتا ہے, تو پھر پوری دنیا کی سپلائی چینز بالخصوص انرجی سپلائیز امپیکٹ ہوں گی. آلریڈی جو فرائٹ ریٹس ہیں, فار ایگزامپل انڈیا اس وقت بہت زیادہ امپیکٹڈ ہے, کیونکہ جو راستے ہیں سی لینز پر وہ ان پہ ہوٹیز بھی اٹیک کر رہے ہیں. اوور آل وہ ایرانین اور اسرائیلی وار کے اس کی وجہ سے وہاں پر آلٹرنیٹیو راستے لیے جا رہے ہیں. تو جو وار کے اثرات ہیں وہ تو آلریڈی ہونا شروع ہو گئے ہیں. ابھی جو یہ حملہ ہوا ہے اس کا سعودی عرب نے بھی کھل کر سمجھے اس کی مذمت کی ہے, سیریا نے تو کی ہے. میرا خیال ہے کہ اسرائیل بہت سمارٹلی کھیل رہا ہے.
وہ یہ ونڈو استعمال، اور بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں، وہ یہ ونڈو استعمال کر رہا ہے کہ جو امریکن الیکشن سے پہلے یعنی 4-5 نومبر سے پہلے وہ اپنی تمام تر پوسچرنگ کر لے، کیونکہ شاید پھر اس کے اوپر پریشر بڑھے. کیونکہ جو ابھی حزب اللہ کے ساتھ ہوا، جو لیبنن میں ہوا، اس کے بعد امریکہ کے پاس سے بھی سٹیٹمنٹس آئے کہ جی اس کو تھوڑی روک لگائیں. کیونکہ دیکھیے جتنا بھی یہ لوگ پریپیگنڈا کر لیں، جتنی بھی یہ انفارمیشن کو مسک کر کے ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کر دیں، جو باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ کبھی اسرائیل کو، ہسٹری ول نیور فورگیو اسرائیل.